السلام علیکم مائی ڈیئر فیلوز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج حج ہے تو حج مبارک میری طرف سے سب کو۔ کل ہم نے حج والا کوسچن کیا تھا، تو آج ہم جو کوسچن ہے وہ جہاد والا کریں گے، ٹھیک ہے۔ جہاد کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی کوسچن اگر آئے تو اس میں آپ لوگ انٹروڈکشن میں آپ لوگ پہلے جہاد کا جو ہے وہ لفظی اور اصطلاحی معنی لکھیں گے۔ جہاد کا ویسے جو معنی ہوتا ہے، مطلب ڈکشنری میں جو معنی اس کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی کوشش کرنا، یا اپنی کوشش جو ہے وہ کہیں پہ استعمال کرنا، اپنی کوشش سے کچھ انتہائی کوشش، مطلب آپ ایکسٹریم لیول پہ جو اپنی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جہاد کا لفظ جو ہے وہ جہاد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مشقت یا مشقت سے ڈرائیو کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو اصطلاحی معنی ہے، یعنی کہ جو دین کی، اسلام کی اصطلاح میں اس کا لیتے ہیں معنی ہم، وہ یہ ہوتا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ اگلا ہم کریں گے جہاد کی اقسام کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد کی 4 اقسام ہے: جہاد بن نفس، جہاد بالقلم، جہاد بن قول، جہاد بن سیف، جہاد بالعلم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جہاد بن نفس جو ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات کی، یعنی یہ سب سے بڑا، اس کو جہاد اکبر بھی کہا جاتا ہے، یعنی اپنے آپ سے لڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جب آپ کو ایک چیز پسند ہے، وہ آپ اپنے دین کے لیے نہیں کر رہے، تو وہ آپ کا جہاد بن نفس ہوگا، اپنی خواہشات پر قابو پانا، اپنے آپ کو روکنا برائیوں سے، ٹھیک ہے۔ جہاد بن قلم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے، ایٹ لیسٹ آپ لوگ اپنے قلم سے، اپنے لکھ کے، یعنی اس سے تو دفاع کر سکتے ہیں نا، کسی کو برا لکھ کے، تو ٹھیک ہے، اپنے حق کے لیے، اپنے دین کو بلند کرنے کے لیے لکھ کے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے جہاد بالقول۔ قول کا مطلب ہوتا ہے زبان سے کلمہ حق کہنا، یعنی اگر آپ کسی کو مار نہیں سکتے، کسی کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے تلوار سے، تو آپ جو ہے وہ اس کو زبان سے برا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جہاد بالقول۔ اگلا جہاد بن سیف۔ جہاد بن سیف کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار کے ساتھ جہاد کرنا، ٹھیک ہے۔ تو دین کی سربلندی کے لیے بہت سے جو غزوات ہوئے ہیں، وہ سارے وہ اس میں تلوار کا استعمال ہوا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہاد ہی تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی اس دور میں بھی جہاد ہوتا ہے، لیکن اس طرح نہیں، پراپر نہیں ہوتا یہ۔ اب فرقے انہوں نے بہت سے بنا دیے ہیں، اور فرقوں میں اپنی اپنی مرضی سے وہ کر رہے ہیں، لیکن جہاد ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ایک بندہ اٹھ کے بولے جی میں جہاد پہ جا رہا ہوں، نو، اس طرح جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد آپ کا یہ ہے کہ آپ ایک پراپر وے کے ساتھ، آپ کے اگر ملک کے خلاف کوئی بندہ، کوئی اس طرح کی تنظیم ہے، یا کوئی ملک ہے وہ اس طرح کر رہا ہے، تو آپ اپنے علماء اکرام سے، اپنے حکومت سے پوچھ کے، ٹھیک ہے، جہاد اس طرح پراپر آرگنائز طریقے سے ہوتا ہے۔ اب جو لوگ جہاد پہ، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی تھا، تو اس نے بولا کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے گھر میں جو ہے، میرے والدین جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا یہی جہاد ہے کہ تم ان کی خدمت کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے جہاد بن سیف کی اجازت دیکھیں۔ اب یہ وہی میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے کہ ظلم کی صورت میں اجتماعی حیثیت سے جہاد کرنا، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے خود ہی شروع ہو جائیں میں جہاد پہ جا رہا ہوں، اس طرح نہیں۔ امام یا ریاست کی اجازت ضروری ہے، تو اس میں اب یہ آپ لوگ یہاں پہ لکھیں گے: بے شک ماں ڈھال ہے، اسی کے پیچھے قتال کیا جاتا ہے، قتال وہی جنگ کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے، دین کے لیے سربلندی کی جہاد کریں۔ اب یہ جہاد کے 3 ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے، کہ جہاد آپ کس صورت میں کر سکتے ہیں۔ امام کوئی بولے آپ کو، یا آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، جیسے کشمیر پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جہاد اور دہشت گردی میں فرق ہے۔ یہ جو ابھی طالبان ہے، یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، تنظیمیں بنا کے خود سے جہاد کر رہے ہیں، وہ جہاد نہیں ہوتا۔ بے قصور لوگوں کو جب آپ مارتے ہیں تو وہ جہاد تو نہیں ہونا۔ اب جہاد اور دہشت گردی میں فرق کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیں۔ اب یہ اس کو آپ، یہ آپ کا کوشچن الگ سے بھی آ سکتا ہے، پھر آپ اس میں بھی اگر لکھتے ہیں تو وہ ویل اینڈ گڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جہاد جو ہوتا ہے بیسیکلی بے خبر لوگوں پر، اب یہ ہیڈنگ آپ جس طرح میں نے دی ہے ویسے آپ اسی طرح اگر لکھیں گے تو آپ کو اچھے مارکس ملیں گے انشاءاللہ۔ بے خبر لوگوں پر حملہ۔ اب جہاد میں یہ ہوتا ہے کہ بے خبر لوگوں پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ اب یہ دیکھیں یوکرین میں جس طرح وہ کرتے ہیں، بنا بتائے جو ہے وہ اٹیک کر دیتے ہیں، اس طرح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب حملہ کیا جاتا تھا تو باقاعدہ لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ ہم جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، یا جنگ شروع ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ دہشت گردی میں دہشت گرد بے خبر لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جس طرح دیکھیں مسجدوں میں جو انہوں نے بم دھماکے کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے، لوگ اسکول میں بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو اس طرح تو جہاد نہیں ہوا نا۔ اب آگ میں جلانا۔ اب جہاد میں آپ کسی شخص کو آگ میں نہیں جلا سکتے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، کہ دین میں ہمارے اس طرح کی بھی ریسٹرکشنز موجود ہیں کہ آپ لوگ کسی کو حملہ، ایک تو دیکھیں حملہ آپ دن کی روشنی میں کریں گے، رات کو کبھی بھی کسی بے خبر سوئے ہوئے لوگوں پہ حملہ اسلام میں آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آگ میں آپ لوگ نہیں جلا سکتے۔ آگ میں ہندو جلاتے ہیں، تو آگ کا عذاب، یہ حدیث آپ اس میں کوٹ کریں گے کہ آگ کا عذاب، آگ کے پیدا کرنے والے
کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا۔ آگے دہشت گردی میں جو مواد استعمال ہوتا ہے اسے سارا کچھ جل جاتا ہے، یعنی جو اب یہ بومب اٹیکس ہوتے ہیں اس میں سارا کچھ جل جاتا ہے۔ اچھا، فصلیں تباہ کرنا یا بستیاں برباد کرنا، اب جہاد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ فصلوں کو تباہ نہیں کر سکتے، پبلک پراپرٹی کو تباہ نہیں کر سکتے آپ لوگ، یہ جائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن دہشت گردی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف فساد ہی فساد ہے، انہیں چیزوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ لاشوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈیڈ ہو چکے ہیں ان کو آپ لوگ نقصان نہ پہنچائیں۔ دہشت گردی میں بے حرمتی کی اجازت نہیں ہے، دہشت گردی میں بے حرمتی کی طرح جہاد میں بے حرمتی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ دہشت گردی میں لاش کی بے حرمتی ہوتی ہے، یعنی کہ اب دیکھیں نا، یہ جیسے کافر لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح مارتے ہیں، کبھی کسی کو، جو ہمارے فوجی ان کے پاس چلے جاتے ہیں وہ ان کو قید کر لیتے ہیں، پھر ان کے کبھی میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ پلاس کے ساتھ اس کی نیلز کو جو ہے کھینچا جاتا ہے، پھر ان کے کانوں میں اس طرح پتہ نہیں کچھ ڈالا جاتا ہے، پھر ان کی زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں۔ یہ جیسا حوالدار مقبول حسین تھے، اس طرح سفیروں اور قاصدوں کا قتل۔ اب دیکھیں، ابھی یہ جو ہم ریسنٹ ایک سیریز تھی ارطغرل والی، اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ جب ہندوؤں اس کے محل میں جب لوگ جاتے تھے تو وہاں پر وہ نہیں کیا جاتا تھا، جو قاصد لے کے آتے تھے اس کو کبھی بھی قتل نہیں کرتے تھے، کسی میں رومن ایک دو میں خیال سے کرتے تھے، لیکن مسلمان کبھی ان کو قتل نہیں کرتے تھے جو سفیر آئے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ آلدو کہ اگر وہ خود آگے سے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو پھر تو ان کو مار دیا جاتا تھا، لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سفیر آتا ہے آپ کے ملک میں کسی کا پیغام لے کے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ دہشت گردی کے موجودہ حالات میں سفیروں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ معاہدے کی حیثیت، جہاد میں معاہد کو قتل نہیں کیا جا سکتا، جبکہ حدیث ہے کہ جو کسی معاہد کو قتل کرے گا اسے جنت کی بو بھی نصیب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ حدیث میں کوٹ کریں گے۔ دہشت گردی میں کسی کے لیے کوئی حفاظت اور امان نہیں ہے۔ اچھا، رضائی الہی، اب جہاد میں دیکھیں میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، امام کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، آپ بغیر اجازت کے نہیں کر سکتے، لیکن دہشت گردی ذاتی مفاد اور انتقام کے لیے کی جاتی ہے۔ اچھا، کلمہ حق کی سربلندی کے لیے، اب جہاد جو کیا جاتا ہے وہ کلمہ حق کی سربلندی کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن دہشت گردی انتہائی حقیر مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ فتنہ کا خاتمہ، جہاد فتنے کے خاتمے کے لیے ہوتا ہے، لیکن دہشت گردی جو ہے وہ فتنہ برپا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو، اب دیکھیں جہاد میں کبھی بھی آپ لوگ بچوں، بوڑھوں یا عورتوں کو، یعنی جو ایسا ہو کہ کمزور پر ظلم نہیں ہوتا اسلام میں، جہاد میں آپ کمزور پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے، یعنی جو عبادت کر رہا ہو یا جو عورت ہو، دہشت گردی میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اب خلیفہ اول حضرت ابو بکر جو ہیں ان کی 10 ہدایات تھیں اس بارے میں، عورتوں بچوں کو قتل نہ کریں، لاشوں کا مسئلہ نہ کریں، راہوں زائدوں اور عابدوں کو قتل نہ کریں، ٹھیک ہے، پھل اور درخت نہ کاٹیں، آبادیاں ویران نہ کریں، جانوروں کو ہلاک نہ کریں، جہاد میں پیٹ نہ بھریں، ٹھیک ہے، پیٹ نہ پھیریں، سوری۔ اب دیکھیں، اب یہ جانوروں کو دیکھیں، اب جانوروں کو آپ لوگ قتل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ان کو کوئی قصور تو نہیں ہوتا نا۔ ابھی دہشت گردی کی تاریخ تھوڑی سی میں نے دی ہے، آپ یہ لکھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں لکھتے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ جیسے سب سے پہلے جو ہے یہ لفظ 1773 سے جولائی 1794 تک فرانس میں استعمال ہوا تھا، ٹھیک ہے، فرانس کی حکومت نے اپنی عوام پر ظلم بہت کیا تھا، پھر آئرلینڈ لینڈ میں انہیں 1886 میں استعمال ہوا تھا۔ اب دہشت گردی کے محرکات کیا ہوتے ہیں، اب مطلب دہشت گردی کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے، غلط تصویر دین ہوتا ہے، حیض اور ہیو ناٹ کا ہوتا ہے، ذاتی مفاد کے لیے ہوتی ہے، فرقہ پرستی کے لیے ہوتی ہے، جمہوریت کا بار بار ٹوٹنا ہوتا ہے، بیرونی ممالک کا پاکستان میں تنظیموں کو سپورٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ وہ بلوچستان والا لکھ سکتے ہیں، انسرجنسیز لکھ سکتے ہیں، ایران والی، ٹھیک ہے، خودکش اور فضائی حملوں میں فرق، ٹھیک ہے۔ اب جو فضائی حملے ہوتے ہیں یا فضائی حملے کا ہوگا یا بھی خودکش، اب اس پہ تھوڑا سا آپ لوگ ڈیفائن کر دیں گے خودکش کون سے ہوتے ہیں یا دوسرے حملے کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد خلاصہ اب یہ دیکھیں کافی میں نے ایلیبریٹ کر کے آپ کو بتایا، اس میں سے آپ وہ اب کوشچن کی ڈائمنشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی کوشچن آتا ہے، اس لحاظ سے آپ اس کو مولڈ کریں گے۔ دیٹس آل فار ٹوڈے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔